نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مختصر واقعہ بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی تذکرہ ہے معراج کا، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، جیسے ہم نے شجرہ ملعونہ کو آزمائش بنایا، دونوں چیزوں کو ہم نے کیا بنایا؟ آزمائش۔ تو قرآن میں بس اتنا تذکرہ ملتا ہے معراج کا، ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلی آیت، اور ایک آگے جا کے 2-3 رکوع کے بعد۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہ عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا، یہ منظر بھی اور شجرہ ملعونہ بھی، یہ دونوں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ یہ بلب جل بجھ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں۔ یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ باقی اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد اقصی پہنچے، بہت دور ہے مسجد اقصی، وہاں اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے اور اپنا قرب عطا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ کو معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 5۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگیننگ جو ہے نا، بارگیننگ یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قیمت بول دی بس اسی پہ خرید لو، ایک زبان، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ بارگیننگ آپ نے بولنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، آپ 1 کروڑ روپے بول دو، ہم تو کہیں گے نا بھائی یہ اتنے کی دو گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا کم کر لو، تھوڑا کم کر لو۔ تو لچک ہونی چاہیے انسان کی طبیعت میں، یہ نہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے جو بول دیا بول دیا۔ اب اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، کم کرتے کرتے کتنی کر دیں ہے وہی 5۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب 5 ہی کرنی تھی تو 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا نا آسان والا تو پتہ کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں۔ تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50 ٹائم، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں۔ جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے تو اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہو، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا، چلو معاف کیا، نہیں دو صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے، اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری طبیعت کا، تمہاری کمزوری کی رعایت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں حکم ہو، لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے، چلو یہ اس پر عمل کرو۔ تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں، اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو تم، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ انسان ٹیڑھا میڑھا ہے، آڑا ترچھا ہے، اس کو بالکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا
نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں، نہ مسجد کے امام ہو سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا، مفتی صاحب اس دن وہاں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے. یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑ میں جائے. چلتا ہے مارکیٹ میں سب. ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے. کچھ لوگ کیا ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شاپر میں لا کے پوری کیڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے انہوں نے. وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا. اور خود اتنے بڑے بڑے بلینڈر ان لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ان کی غلطیاں جمع کرنا شروع کر دے تو الامان والحفیظ. تو لچک ہے بھائی، لچک. لوگوں کی رعایت کیا کرو. نمازیوں کی رعایت کا حکم ہے مسجد کے امام کو. اتنی لمبی نمازیں نہ شروع کر دو کہ لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں. حضرت معاذ تھے، حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے اتنی لمبی عشاء کی نمازیں پڑھانا شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھتے تھے پوری اس میں نا. اب ایک صحابی تھے وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے، وہ ایک دن نماز توڑ کے چلے گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں. اچھا جب وہ گئے نماز میں تو ان کو صحابی رسول نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو. تم کیا ہو گئے ہو؟ کیونکہ نماز میں تم کیا کر رہے ہو؟ شارٹ نماز چاہیے. یہ تو منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا. تو فتویٰ دیا کہ تم کیا ہو گئے ہو؟ منافق. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ، حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو، اوپر سے مجھے فتویٰ کیا دے رہے ہیں، تم منافق ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا. افتان انت یا معاذ، اتنا غضبناک ہوئے، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہو نماز سے. یعنی تم تو ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو کہ نماز سے ان کے دل میں نماز کی نفرت پیدا کر رہے ہو. اور پھر آپ نے ان سے امامت چھین لی اور پھر تھوڑے دنوں بعد واپس امامت دے دی ان کو، یعنی تنبیہ کے لیے. تو امام کو چاہیے لوگوں کی رعایت کرے، خطیب کو چاہیے بیان میں بھی لوگوں کی رعایت کرے، ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہ کرے. ایک دم 4 شادیوں پہ نہ آ جایا کرے، ٹھیک ہے نا. پہلے ان کو دوسری شادی سمجھائے، جب 6 مہینے میں یہ سمجھ میں آئے گی پھر تیسری. ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو جو جنگ میں کمانڈر ہے اس کو چاہیے وہ اپنے فوجیوں کی رعایت کرے. آپ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرو. بیمار ہیں، ہمارے استاذ نے ایک بڑا اچھا اصول بنایا، ہم جامعۃ الرشید میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے چھٹی چاہیے تو چھٹی اس کو فوراً دے دو. یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ طبیعت واقعتاً خراب بھی ہے یا نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ امکان ہے کہ ٹوپی کر رہا ہوں، امکان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہوں. اب آپ نے بدگمانی کر کے کہ یار لگ تو رانی ہے شکل سے کہ بیمار ہے، چھٹی نہیں دی اور وہ واقعتاً ہے کیا بیمار ہے، تو کتنی مصیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو وہ ہوتی رہے گی تحقیق، لیکن فوراً اس کو رخصت ملنی چاہیے کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہو. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کا گھروں میں خیال نہیں کرتے. اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بلایا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے. پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا. تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی. غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں. رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو. جیسے سورہ یوسف میں ہے نا وہ کیا تھا، انی رأیت 11 کوکبا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیا کا، اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں.
تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے. کیا تعبیر کیا؟ رؤیا. تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو، یہ جو رؤیا تھا نا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو حامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو، جیسے سورہ یوسف میں. اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں. اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں. کیونکہ رؤیا کا لفظ نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں رؤیت ہلال؟ تو کیا یہ خواب میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہلال کمیٹی ہے بھائی؟ جب جاگتی حالت میں دیکھ کے اتنے اختلاف ہو رہے ہیں تو خواب میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، 6 عیدیں ہوں گی پھر تو یہ جاگتی حالت میں ان آنکھوں کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہے. رؤیت انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، قرآن میں جہاں بھی رآ یرآ کا لفظ آیا ہے دیکھنے کے معنی میں، تو رؤیا وہ چیز جو دیکھی جائے. اب یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور جاگتی حالت میں بھی، اس لیے اس کا اصل معنی ہوتا ہے منظر، لیکن اس کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے کیونکہ خواب میں بھی ایک سین نظر آتا ہے، آپ کو پورا ایک منظر ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو نبی کے لیے معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواب کے معنی میں ہے یا منظر کے معنی میں. دونوں احتمال اس میں ہیں، تو ہم قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ وہ حقیقت تھی یا بولو خواب تھا. قرآن میں 2 واضح قرینے، اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں، حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا، حدیث سے تو صاف کہ براق پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں. خواب میں ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں آپ امریکہ جاؤ ایسے ہی پہنچ جاتے ہو بغیر جہاز کے بھی. یہ جو پورا براق آ رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں، جایا جا رہا ہے، پھر وہاں امامت ہو رہی ہے، حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے. لیکن ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2 واضح قرینے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. سب سے پہلے اس رؤیا کے آگے پیچھے جو آیت ہے وہ خود ہی بتا رہی ہے. فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، کہ ہم نے اس رؤیا کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. کیسے؟ ملعون درخت ہے شجرہ زقوم. قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا، بہت کڑوا، جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا. اس پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے، درخت آگ میں نہیں اگتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے. اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں قاروہا، وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اس طرح کی آیت ہے. ابے نہیں بھائی وہ نہیں. خیر، یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے، اور جہنم کی تہ میں اس کی کیا ہے؟ جڑیں اور شاخیں اوپر ہیں. تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو ہم نے اگر پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تو ہم کہتے کہ پانی کے اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، سانس کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا. کروڑوں مخلوق پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی ماحول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لیے؟ آزمائش، تاکہ مشرکین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش، کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا، جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا. تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی معراج کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ آزمائش. کیا مطلب؟ جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو، جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا. خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ تھوڑی بنتا. نبی کہتے مجھے خواب آیا ہے، یہ ہوا ہے، تو ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ بولو نا بھائی آ سکتا ہے، خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی انکار نہ کرتا. لیکن جیسے وہ کہہ رہے تھے عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم میں درخت پیدا ہو جائے،
ایسے ہی عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان زندہ اپنے جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. خدا کی قدرت کو مانو گے تو دونوں پہ یقین کرو گے، نہیں مانو گے تو دونوں کا انکار کرو گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد معراج میں حقیقت ہے جسم کے ساتھ، خواب اس سے مراد نہیں ہے، ورنہ یہ آزمائش نہ ہوتا. دوسرا قرآن میں واضح اشارہ کیا، وہ تو صراحت ہے. سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خواب میں لے گیا ہوں. میں جب میں کہتا ہوں کہ میں رات کو کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر گیا یا خواب دکھایا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ ملیشیا لے کر گیا تھا اور میں نے تمہیں وہاں گھمایا اور پھرایا، پھر میں تمہیں وہاں، تم دبئی کی اب کوئی آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے فرض کر لو، بیگم کو ہنی مون کے لیے مری لے کر گیا، بعد میں پھڈا ہو گیا، بیگم کو کہہ رہے دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ اس دن مری لے کر گیا تھا، پھر میں تمہیں نتھیا گلی کی میں نے تمہیں سیر کرائی، پھر میں وہاں سے ہم نے ٹن مارا ادھر کی طرف، ہم مڑے سواد مردان کی معلوم جبا ہے کیا ہے بہرحال جو بھی ہے، وہاں سے ٹن مار کے اسلام آباد سے ہم اگلی فلائٹ سے واپس آئے. کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار آپ بھابھی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ ہاں جی میں تو بہت محبت کرتے، بہت اچھا خواب دکھایا آپ نے بھابھی کو. آپ بولو گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں خواب کی باتیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں لے کر گیا. تو جب کوئی عام آدمی یہ بات کرتا ہے، دوسرا اس کو خواب کہے گا، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ سورہ بنی اسرائیل شروع اس طرح سے کر رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ تنوین تقلیل کے لیے، تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. خواب کا تذکرہ ہوتا تو نہ رات کہنے کی ضرورت تھی، نہ رات کا تھوڑا حصہ کہنے کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری بات، تیسرا قرینہ، اللہ اس آیت کو شروع کر رہا ہے سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تمہیں عجیب سا لگے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ مسجد حرام اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ آیت شروع کر رہا ہے سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ عاجز نہیں ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اسباب کے تانے بانے جوڑنے پڑے، ٹائم دیکھنا پڑے، بھائی اتنے ٹائم میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ عیب سے پاک ہے. تو یہ تیسرا قرینہ ہے. خواب ہوتا تو اللہ سبحان اللہ کا ذکر نہ کرتا. عجیب چیز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اچھی کہو کہتے ہیں، وہ کون پنجاب میں جب تقریر ہوتی ہے کہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ، تو انہوں نے کوئی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ مارا ہوتا ہے. خوابوں کی باتوں پہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تین واضح قرینے قرآن مجید میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائیں. تبھی تو مشرکین نے انکار کر دیا یہ نہیں ہو سکتا. اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے. پھر جب انکار کیا تو اللہ فرماتے ہم نے اس واقعے کو آزمائش بنایا. باقی اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ معجزہ